رات کے 2 بجے میری آنکھ کھلی تو میرا ابو میری امی پہ لگا ہوا تھا اور بیڈ زور زور سے ہل رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بیڈ ابھی ٹوٹ جائے گا۔ میرے امی اور ابو کو یہ بھی ہوش نہیں رہا تھا کہ میں نیچے بھی سو رہا ہوں۔ وہ دونوں اتنے مگن ہو کے اپنا کام کر رہے تھے اور 15 منٹ وہ اسی طرح لگا رہا۔ اب یہ روز کی روٹین بن گئے تھے۔ میں دلی رات کے 2 بجے اٹھتا اور اپنی امی اور ابو کو دیکھتا رہتا۔ ایک رات ابو لاہور گئے ہوئے تھے، امی اکیلی تھی۔ رات کے 2 بجے تو میں اپنی امی کے ساتھ۔ میرا نام ذیشان ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ ہم لاہور میں رہتے تھے۔ میرے ابو کی درزی کی دکان تھی کراچی میں۔ میری امی کا نام سلمہ ہے اور ابو کا نام ارشاد ہے۔ میری امی کی شادی چھوٹی عمر میں ہی ہو گئی تھی۔ میری امی کی عمر 40 سال ہو گئی، لیکن 40 سال کی عمر میں جو حسن میری امی پہ آیا تھا وہ 16 سال کی عمر میں بھی نہیں آیا تھا۔ سب لوگ کہتے تھے کہ سلمہ تم تو دن بدن جوان ہوتی جا رہی ہو، کیا کھا رہی ہو؟ اور میری امی ہنس کے بات ٹال دیتی تھی۔ میری امی کے غبارے اور بیک بہت بڑی تھی، جس کی وجہ سے جو بھی مرد اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ابو ہمیں یہاں لاہور میں چھوڑ کر کراچی چلے گئے تھے اور وہ کافی سالوں سے صرف ہم لوگوں کو پیسے بھجوایا کرتے تھے۔ 2 سالوں بعد 1 مہینے کے لیے گھر آتے تھے، لیکن ابو کی دکان اب اچھی چلنے لگی تھی تو انہوں نے ہمیں بھی کراچی بلوا لیا۔ ابو نے اپنی دکان کے اوپر گھر کرائے پہ لیا تھا۔ نیچے میرے ابو کی دکان تھی اور ساتھ میں ہی مالک مکان کی فیملی بھی رہتی تھی۔ اس کی فیملی میں مالک مکان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سمیرہ تھا۔ اس کی عمر تقریباً 17 سال تھی۔ کیونکہ میں لاہور میں رہتا تھا، کراچی میں پہلی دفعہ آیا تھا، مجھے کراچی کے بارے میں اتنا نہیں پتا تھا، تو اس لیے میں اس لڑکی سے پوچھ لیا کرتا تھا۔ وہ بھی ہمارے گھر کا چکر لگاتی رہتی تھی۔ ہمارا گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا اور چھوٹا سا کچن بنا ہوا تھا۔ رات میں کچن میں لائٹ چل رہی ہوتی تھی اور جس کی وجہ سے پورے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی ہوتی۔ مالک مکان کی بیٹی سمیرہ مجھے دیکھ دیکھ کر مسکراتی رہتی تھی۔ میں نے بھی اپنے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اس کا کام ضرور اتاروں گا۔ شروع کو دن تو میں گھر پہ ہی رہتا تھا، لیکن بعد میں میرے ابو نے کہا تھا کہ دکان پہ آ کے بیٹھا کرو، کام سیکھا کرو۔ پھر ابو نے مجھے دکان کے کاموں میں لگا دیا۔ لیکن مجھے دکان پہ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ صبح 8 بجے سمیرہ کالج جا رہی ہوتی تھی اور دوپہر 2 بجے واپس بھی آ رہی ہوتی تھی۔ مجھے اس کی ٹائمنگ پتہ چل گئی تھی اور اب تو صبح بھی میں ہی دکان کھولا کرتا تھا۔ صبح جاتے بھی سمیرہ مجھے دیکھ کر مسکراتی تھی اور دوپہر میں آتے وقت بھی۔ میری امی گھر پہ سارا دن اکیلی رہتی تھی۔ میرے ابو نے میری امی کو ٹی وی دلوا دی تھی اور کیبل بھی لگوا دی تھی، تو میری امی سارا دن ڈرامے دیکھتی رہتی تھی۔ میرا ابو اب اچھے پیسے کماتا تھا تو امی کی فرمائشیں پوری کرتا رہتا تھا۔ کبھی بریانی لے کے گھر دے آتا، کبھی فروٹ تو کبھی کچھ۔ اسی طرح ہمیں کراچی آئے ہوئے 1 مہینہ بھی گزر گیا تھا۔ شروع میں مجھے کراچی اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ مجھے کراچی میں مزہ آ رہا تھا۔ ہم ایک ہی فیملی میں سوتے تھے، ہم زیادہ لوگ نہیں تھے، 3 بندے ہی رہتے تھے۔ امی ابو بیڈ پر سوتے تھے اور میں ساتھ نیچے سو جاتا تھا۔ ایک رات تقریباً 2 بجے میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا تو بیڈ ہل رہا تھا۔ پہلے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں جیسے اٹھنے لگا، میں نے دیکھا میرا ابو میری امی پہ لگا ہوا تھا۔ اوپر سے انہوں نے کپڑا اڑا ہوا تھا۔ کچن میں ایک چھوٹی لائٹ جلتی تھی جس کی روشنی کمرے میں بھی آتی تھی، تو ہلکا ہلکا مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں اٹھا نہیں اور پھر سو کے ان کو دیکھتا رہا۔ اگلی رات پھر ایسا ہی ہوا۔ رات کے 2 بجے پھر ابو امی پہ شروع ہو گئے۔ آج انہوں نے آدھا کپڑا اڑا ہوا تھا۔ میں اب روز ہی رات کے 2 بجے اٹھتا اور امی اور ابو کو دیکھتا، جس کی وجہ سے اب میرا نظریہ امی کے بارے میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ اب جب بھی مجھے موقع ملتا میں گھر آ کر اپنی امی کو دیکھتا رہتا اور سوچتا کہ میرے ابو کتنے خوش نصیب ہیں جو رات کو امی کے ساتھ سکون لیتے رہتے ہیں۔ میں بار بار اپنے دماغ کو روکتا کہ اپنی ماں کے بارے میں نہ سوچوں، لیکن بار بار وہی رات والے منظر میری آنکھوں کے آگے آ جاتے ہیں۔ اب سمیرہ بھی مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ خود مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے۔
मैं अब उससे जान छुड़वा रहा था। अब सुबह में 10 बजे उठता था ताकि मुझे दुकान पे ना जाना पड़े, तो अब्बू चले जाते थे। शुरू में तो मुझे अब्बू ने बहुत डांटा कि जल्दी उठा करो, लेकिन अब अब्बू भी खामोश हो गए थे। मैं अपने ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी अम्मी के साथ गुजारना चाहता था। मैं उनको रोज वो वाला काम करते हुए भी देखता था, लेकिन मैंने कभी भी अपनी अम्मी पे जाहिर नहीं होने दिया कि मैं आप लोगों को देखता हूँ। इसी तरह दिन गुजरते रहे थे। एक दिन शाम को अब्बू लाहौर से फोन आया। अब्बू की बहन यानी कि मेरी पुप्पो के शोहर का इंतकाल हो गया था। पहले तो अब्बू ने सोचा कि अम्मी और अब्बू चले जाते हैं, क्योंकि मैं भी नया नया कराची आया था। तो मैंने कहा मैं भी नहीं रुकूंगा, मैं भी साथ चलूंगा। फिर अब्बू ने सोचा कि वो अकेले चले जाते हैं, 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। जैसे ही अब्बू ने कहा कि अकेले जा रहे हैं, मैं तो खुश हो गया। मैंने दिल में सोचा कि रात को अब्बू की जगह अम्मी के साथ। फिर मेरा अब्बू मुझे कहने लगा घर का ख्याल रखना और सुबह जल्दी दुकान खोलना, कारीगरों को बैठा के फिर भले तुम घर आ जाना। मैंने कहा हाँ अब्बू आप बेफिक्र हो जाएं। अब्बू ने मुझे दुकान की चाबियां दी और एक बैग तैयार कर लिया। 2-3 उसमें कपड़ों के जोड़े डाले और अब्बू मेरा रवाना हो गया। मेरी अम्मी कुछ उदास थी, शायद वो पहली दफा कराची अकेली रह रहे थे। गांव में तो हम रहते थे, वहां पे हम आदी हो गए थे। तो मैंने अपनी अम्मी को कहा अम्मी आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। फिर मेरी अम्मी कहने लगी हाँ ज़ीशान, मुझे पता है तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम्हारे अब्बू के साथ रहने में मुझे कुछ और ही सुकून मिलता है। मैं समझ गया था मेरी अम्मी किस सुकून की बात कर रही है। मैंने कहा हाँ अम्मी, मैं भी आपको हर तरह का सुकून पहुंचा सकता हूँ। फिर मेरी अम्मी कहने लगी क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? फिर मैंने एकदम बात बदल दी। मैंने कहा अम्मी मैं आपका हर कहना मानूंगा, आपको जो भी खाना पीना होगा जिस तरह आपको अब्बू देते हैं मैं भी इसी तरह आपको दिया करूंगा, आप मुझे बता दिया करें। मेरे अब्बू ने कहा कि अभी दुकान पे बैठो, रात को 10 बजे दुकान बंद करके घर आना। मेरा अब्बू वहीं से ही ट्रेन स्टेशन चला गया। मैं दुकान पे बैठा रहा रात के 9 बजे तक और फिर मैंने रात के 9 बजे दुकान बंद करके होटल पे गया।